جو دعاؤں میں شامل ہے ایک دن وہ نصیب کا حصہ بھی ضرور ہوگا۔ بس اللہ پر یقین رکھیں اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو، کیوں نہ کہ صدقہ مصیبتوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے اور تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو پھر تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ جب عطا کرنے والا اللہ ہے تو لوگوں کی کیا اوقات کہ تم سے کچھ چھین سکے۔ جب انسان اپنے اللہ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے مدعے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے؟ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اور وقت آنے پر تمہاری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرو۔ اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو، اور ہمارا رب کہیں نہ کہیں سے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ میں اداس ہو سکتی ہوں، دکھی ہو سکتی ہوں، رنجیدہ ہو سکتی ہوں، مگر مایوس نہیں ہو سکتی، کیوں نہ کہ میرا رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ ہوں گے معجزے بھی ضرور ہوں گے۔ تمہاری زندگی میں اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، تمہیں صبر سے بس اس وقت کا انتظار کرنا ہے۔ آخری سانس تک امید کا دامن نہ چھوڑو۔ وہ سانس کے آخری پہر میں بھی تمہیں نئی زندگی سے نواز سکتا ہے۔ اب اگر اپنی من پسند چیز چاہیے تو صبر تو کرنا ہوگا نا، تھوڑی مشقت تو اٹھانی پڑے گی، تھوڑی مشکل تو برداشت کرنی پڑے گی، تھوڑی ہمت تو بڑھانی پڑے گی۔ صبر کرنے والوں کو صلہ تو ہر حال میں ملتا ہے، کیوں نہ کہ جو کوشش سے بھی نہ مل سکے وہ صبر سے جیت لیتا ہے۔ محبت کرتا ہے اللہ تم سے، اتنی محبت کہ اگر جان جاؤ تو خوشی سے دل پھٹ جائے اور تم ہو کر خود کو اکیلا سمجھتے ہو۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیوں نہ کہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ جس چیز کی تمنا
تم کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف رضی اللہ عنہ کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ پھر آزمائش کے دوران اکثر اللہ ان چیز کو تم سے دور کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اور اسے پانے کے لیے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ دعائیں تو ہمیشہ ہی قبول ہونے کے لیے ہوتی ہیں، وہ تو بس تمہیں آزما رہا ہوتا ہے، اور اس آزمائش کے بعد کن فرما کر ہر بند دروازے کھول دے گا۔ جب فیصلہ عرش سے آتا ہے تو فرش والوں کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، جب کن فرمایا جاتا ہے تو ہر ناممکن نظر آنے والی دعا معجزہ بن جاتی ہے۔ بس اس کے راضی ہونے کی دیر ہے، پھر ساری کھوئی ہوئی چیزیں پلک جھپکتے ہی واپس لوٹ آئے گی۔ اگر اللہ نے کوئی چیز ہمارے مقدر میں نہ لکھنی ہوتی تو وہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق بھی نہ دیتے۔ جو زمین والوں سے ممکن نہیں ہوتا وہ آسمان کے اس پار فقط ایک کن کہہ دینے سے ہو جاتا ہے۔ بس انتظار اور کامل یقین شرط ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم دعا مانگتے رہو، کیوں نہ کہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ بے بس تو تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ محتاج تو تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے نہیں۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان لو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتے ہیں۔ جانتے ہو تمہارے دل میں یہ جو اٹی ہوئی ایک پکار ہے نا، اور لبوں پر یہ جو خاموشی ہے، یہی ادا تمہارے رب کو بہت پسند ہے۔ Subscribe.